नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 101 से 104 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा और जब ज़रब तुम सफ़र पर निकलो, ये लफ्ज़ गुजर चुका है पहले भी। फिल अर्दी ज़मीन में, फलैसा तो नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तक़सुरू कि तुम कसर कर लो, कमी कर लो, कम कर लो। कासरा यकसुरू होता है कमी कर लेना। तकसुरून में ये नून ड्रॉप है अन की वजह से। अन मस्तरिया है, अन तकसुरू कि तुम कसर करो। मिनस सलाती नमाज में से, मिन हर्फ जर जिसकी वजह से सलात हालत जर में चला गया। मिनस सलाती नमाज में से, इन अगर, अब ये इन जो है ये शर्तिया है। खिफ तुम डरो, तुम्हें खौफ हो। खा या फा इसका रूट है। अगर तुम्हें खौफ हो, अगर तुम्हें डर हो, किस चीज का? यफ्तिनाकुम, ये फितना में डालेंगे तुम्हें, सताएंगे तुम्हें। फतना यफ्तिनु फितने में डालना, सताना, कुम तुम्हें, यफ्तिनाकुम कि वो सताएंगे तुम्हें। अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। इन्नल काफिरीना बेशक काफिर, कानून हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वम मुबीना दुश्मन वाज़े, खुले दुश्मन। वाइज़ा और जब, कुंता हूँ आप, या हो तू, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कुन हो ता तू। कुंता हूँ आप, यानी मौजूद हूँ आप, फी हिम उनमें, फ़अक़मता तो आप खड़ी करें, आप कायम करें। कामा युकीमू होता है कायम करना, इकामत का लफ्ज़ इससे होता है, क़याम का लफ्ज़ इससे होता है, नमाज कायम करना। अक़ीमुस्सलात जो लफ्ज़ है वो भी इसी से। फ़अक़मता तो आप खड़ी करें, आप कायम करें। लहुमुस्सलाता उनके लिए नमाज, जब आप उनमें मौजूद हों तो आप उनके लिए नमाज कायम करें। फल तकुम तो चाहिए कि खड़ी हो। फा तो लाम जो है ये लाम अमर है, चाहिए कि, तकुम खड़ी हो। ताइफतुन एक जमात, एक गिरोह, बस चाहिए कि खड़ी हो एक जमात, मिन हुम उनमें से, माका आपके साथ। बस चाहिए कि खड़ी हो एक जमात उनमें से, माका आपके साथ। वल या खुजू और चाहिए कि वो पकड़े रखें। अखज़ा या खुजू पकड़ना, लिए रहना, और इसमें भी लामे अमर है, और चाहिए कि वो सब पकड़े रखें। ठीक है, या खुजूना का भी नून ड्रॉप है। वल या खुजू और चाहिए कि वो सब पकड़े रखें। अब ये लामे अमर जो है ना, ये अगर आपको समझ आ जाए तो जहां भी ये होगा तो आप इसका तर्जुमा इसी तरह से करेंगे। वल या खुजू, पीछे भी हमने यही लामे अमर पढ़ा और यहाँ फिर यही लामे अमर है। पीछे कहाँ था? फल तकुम, बस चाहिए कि खड़ी हो। यहाँ पे वल या खुजू और चाहिए कि वो पकड़े रखें, ले लें। क्या? असलिहता, अपना असलहा, अपने हथियार। फायदा फिर जब, सजदू वो सजदा कर लें। सजदा यसजुदू से, सजदू फेल माजी
जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, वो सजदा कर लें। फलयकूनू, फिर लामे अमर, बस चाहिए कि वो हो जाएं। खाना यकूनू से यकूनूना, कानून ड्रॉप। फल यकूनू, बस चाहिए कि वो सब हो जाएं। मिम वराइक, सॉरी, मिम वराइकुम, तुम्हारे पीछे। वल ताती, अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि लामे अमर क्या होता है। और चाहिए कि आए, वल ताती, और चाहिए कि आए, ताइफतुन, एक जमात, एक गिरोह। उखरा, दूसरा, कौन सा दूसरा? लम युसल्लू, के नहीं उन्होंने नमाज पढ़ी। लम, नहीं। अब सल्ला युसल्ली क्या होता है? सल्ला तो माजी है, युसल्ली उसका मुजारे है, और उसी से युसल्लूना मुजारे का जमा है, जिसका नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से। युसल्लू तो रहा तो मुजारे ही, लेकिन इसका तर्जुमा हम जब लम आ जाए पहले तो फिर तर्जुमा मुजारे का माजी में किया जाता है। ना नमाज पढ़ी हो, लम युसल्लू, के नहीं उन्होंने नमाज पढ़ी। फल युसल्लू, बस चाहिए कि वो नमाज पढ़ लें। फल, बस चाहिए कि, पहले भी हो चुका ये। युसल्लू, वो सब नमाज अदा कर लें। माका, आपके साथ। वल याखुजू, फिर लामे अमर, और चाहिए कि वो सब पकड़े रखें, लिए रखें, संभाले रखें। हिजरहुम, अपना बचाओ। ये लफ्ज पहले भी हमने पढ़ा ना, खुजू हिजरकुम, अपना बचाव करो, अपने आप, अपने हथियार संभाले रखो। यहाँ हिजरहुम, अपना बचाओ। व अस्लिहतहुम, और अपने हथियार, चुकन्ना भी रहें और अपने हथियार भी पकड़े रखें। वद्दल्लज़ीना, चाहते हैं वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, लौ, काश के, तगफुलूना, तुम गाफिल हो जाओ। गाफला यगफुलू, गाफिल हो जाना। तगफुलून, तुम सब गाफिल हो जाओ। अन अस्लिहतिकुम, अपने असलहे से। व अमतिअतिकुम, और अपने सामान से। अमतिया जो है ये जमा है मताउन की, पीछे हमने कई दफा पढ़ा मताउन, कलील, थोड़ा फायदा, थोड़ा सामान दुनियावी जिंदगी का। तो ये वही मता है जिसे मताए कलील कहा जाता है। यहाँ मताउन की जमा है अमतिया। तो अमतिअतिकुम, अपने मता से, अपने सामान से, अपने असबाब से और अपने हथियारों से तुम गाफिल हो जाओ। वो तो यही चाहते हैं। फिर वो क्या करें? जब तुम गाफिल तुम्हें देखें, फयमीलूना, तो वो सब टूट पड़े। फामीन, तो या पस। आगे है माला यमीलू। माला का मतलब होता है माइल हो जाना, टूट पड़ना, झुक जाना, तुम्हारी तरफ उनका झुकाव हो जाना। ठीक है, माला। और इसका मुजारे क्या है? यमीलू। यमीलू से फिर यमीलूना, वो सब टूट पड़े। अब इनको अलग अलग करके देखें ना तो आपको समझ फिर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। ऊना साउंड तो आपको पता है जमा के लिए है, वो वैसे भी पिंक कलर से लिखा हुआ है। फामीन, पस, पीछे क्या रह गया? यमील। यमील का मतलब होता है टूट पड़ना। फयमीलूना, तो वो सब टूट पड़े। अगर तुम गाफिल हो जाओ तो काफिर क्या चाहते हैं? कि तुम गाफिल हो जाओ। किससे? अपने हथियारों से, अपने बचाव से, अपने जैसे ढाल वगैरह होती है, हिजरा को फरमाया अपने बचाव का सामान भी अपने साथ रखो और अपने हथियार भी अपने साथ रखो, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि तुम गाफिल हो जाओ। फयमीलूना, फिर वो टूट पड़े, अलैकुम, तुम पर, नईलतम वाहिदा, एकदम टूट पड़े। वला जुनाहा, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इन काना, अगर हो, बिकुम, तुम्हें, अगन, कोई तकलीफ, अजियत, मिम मातरिन, बारिश की वजह से। औ कुंतुम, या हो तुम, मरजा, बीमार,
ان تازاؤ کہ تم سب اتار رکھو، رکھ دو، اتار دو، اسلحتکم اپنے اسلحے کو، وخذو اور پکڑے رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کے سامان کو، یعنی ڈھال وغیرہ تو پکڑے ہی رکھو، اور لیکن اگر کوئی حالات ایسے ہیں کہ تم بیمار ہو، اٹھا نہیں سکتے، یا بارش ہے اور کیچڑ ہو گیا ہے اور اس میں اٹھانا مشکل ہے، تو پھر ہتھیار تو رکھ دو لیکن اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ عذاب رسوا کن، مہینہ اہانت آمیز، رسوا کرنے والا، خوار کرنے والا، ذلیل کرنے والا، عذاب مہینہ۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو، پوری کر چکو، الصلاۃ نماز، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، ذکر کرتے رہو اللہ کا، قیامن کھڑے، وقعودن اور بیٹھے، یعنی اٹھتے ہوئے بھی اور بیٹھتے ہوئے بھی، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل، جنوبن کہتے ہیں نا پہلو، تو جنوب اس کی جمع، اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم اطمینان پالو، امن کی حالت میں ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، کانت کیوں آیا مونس، الصلاۃ بھی مونس ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتابن فرض یعنی لکھی ہوئی، موقوتا مقررہ وقت میں، مقررہ اوقات میں، موقوت وقت سے ہے یہ لفظ، اوقات کا لفظ بھی اسی سے ہے، وقت بھی وقافتا وقت، موقوتا مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے، ولا تہنوا اور نہ تم سستی کرو، نہ کمزوری دکھاؤ، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، سستی کو، وہنا یہینو کمزوری دکھانا، سستی کرنا، اور یہ لام نہیں ہے، ولا تہنوا اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، ابتغاء یبتغی کیا ہوتا ہے پیچھا کرنا، چاہنا بھی ہوتا ہے، فی ابتغاء القوم کسی قوم کو پکڑنے میں، کسی قوم کو چاہنے میں، کسی قوم کا پیچھا کرنے میں، بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنے میں کبھی سستی نہ دکھانا، ان اگر تکونون ہو تم، تکونونا کا نون ڈراپ ہے ان کی وجہ سے، اگر ہو تم، ان تکونونا ان شرطیہ ہے، اگر ہو تم سب، تعلمون تکلیف اٹھاتے، رنج و علم اٹھاتے، علمہ یا علم ہے، علمہ علم اٹھانا، علمناک لفظ سنا ہے نا، دردناک، عذاب علیم پڑھا تھا ہم نے سورہ بقرہ میں، علمناک عذاب، دردناک عذاب، تو روٹ اس کا ہوتا ہے حمزہ لام میم علم، اور علمہ ماضی ہے، یا علم اس کا مضارع ہے، یا علم سے تعلم تم سب، حاضر کا صیغہ، جمع کا صیغہ، تعلمون تم سب رنج اٹھاتے، تکلیف اٹھاتے، جمع مذکر حاضر، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، یعلمون وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اب یہ جمع مذکر غائب ہے، یعلمون وہ جمع مذکر حاضر تھا، تعلمون لیکن دونوں جو ہیں یہ مضارع ہیں، فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ، یعلمون وہ سب تکلیف اٹھاتے ہیں، کون کافر، فما جیسا کہ تعلمون تم سب تکلیف اٹھاتے،
जंग में, जिहाद में दोनों को एक जैसा नुकसान भी होता है, एक जैसी मशक्कत भी होती है। वतरजूना, और तुम उम्मीद रखते हो। रजा यरजू क्या होता है? उम्मीद रखना। तरजूना, तुम उम्मीद रखते हो। किस चीज की तुम उम्मीद रखते हो? मिनल्लाही, अल्लाह से। माला, जो नहीं। यरजूना, वो उम्मीद रखते। यरजूना, वो उम्मीद रखते, फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब। और ये था तरजूना, ये भी फेल मुजारे, ये जमा मुज़क्कर हाजिर। व तरजूना, तुम उम्मीद रखते हो। उम्मीद और रिजा का लफ्ज भी आता है ना, उम्मीद रखना। और तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से। माला यरजूना, जो नहीं वो उम्मीद रखते। कौन सी उम्मीद की बात हो रही है? जो मुसलमान अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता है। वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, अलीमन हकीमा, जानने वाला, हिकमत वाला। चलिए जी, अब थोड़ी सी इसकी वजाहत देख लेते हैं। वाइजा ज़रब तुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुम अन तक़सुरू मिनस सलाती। और जब तुम सफर पर निकलो जमीन में तो नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम कसर करो नमाज में। अगर तुम डरो कि फितने में मुब्तला कर देंगे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं, या सताएंगे तुम्हें वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बेशक काफिर हैं तुम्हारे लिए अदुव्वम मुबीना, खुले दुश्मन। जिहाद और हिजरत का तज़किरा चल रहा था ना पीछे। ज़ाहिर है जिहाद के लिए भी और हिजरत के लिए भी तो सफ़र तो लाज़मी चीज़ है। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो बहुत से आपको सफ़र करने पड़े। कहा जाता है, हमें जो सीरत की किताबों से पता चलता है, 27-28 मरतबा आपने सफ़र किए हैं। तो सफ़र में खौफ तो लाज़मी बात होती है, दुश्मन का खौफ। और वो तो ज़माना भी ऐसा था कि जब वसाइल भी बहुत कम थे। तो अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए हमेशा आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, तंगियाँ नहीं चाहता। और इसीलिए हमें दुआ भी सिखाई गई है कि हम भी अल्लाह ताला से हमेशा आसानियों की दुआ मांगा करें। इसलिए हम जब ये सबक स्टार्ट करते हैं तो हर रोज़ एक दुआ मांगी जाती है। शायद आप गौर करते हैं या नहीं, हर रोज़ मैं अपना आपका लेसन स्टार्ट जब करती हूँ तो मैं एक दुआ मांगती हूँ, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। है मेरे रब, यस्सिर, आसानी पैदा कर, वला तुअस्सिर, और किसी मुश्किल में न डालना, व तम्मिम बिल खैर, और खैर आफियत से हमारा ये सफ़र जो हम कुरान के अंदर एक सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाए आसानी के साथ। तो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ चाहता है। अभी हम कुरान में ऐसे बहुत सी बातें पढ़ेंगे, बहुत से शरीयत के अहकामात देखेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए इतनी आसानियाँ रखी हैं कि बहुत प्यार आता है अल्लाह पे, कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अब यहाँ फरमाया जब तुम सफ़र में हो तो तुम पे कोई गुनाह नहीं अगर तुम नमाज कसर कर लिया करो। अगर तुम डरो कि तुम्हें दुश्मन सताएंगे, जो काफिर हैं, क्योंकि काफिर तो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ये आयत तो एक ख़ास वक़्त में नाज़िल हुई थी जब पूरा अरब जो था एक दारुल हर्ब बना हुआ था। और हालात ऐसे थे कि हर तरफ खौफ ही खौफ था। लेकिन इस आयत से जो हमें 1-2 अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिनसे हमें यूँ एक समझ आती है कि जैसे अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम कसर नमाज़ कर लो तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है। यानी कि एक सहूलत है, जो इसे हासिल करना चाहे वो हासिल कर ले, जो ना करना चाहे ना करे। इससे एक तो ये बात पता चलती है। दूसरा जो अगली बात है, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, कि अगर तुम्हें डर हो कि दुश्मन तुम्हें सताएँगे तो तुम कसर कर लिया करो। इन दोनों बातों से सहाबा ने भी
شروع میں یہی مطلب سمجھا تھا کہ جیسے خوف کا عالم ختم ہوگا، جنگ ختم ہو جائے گی تو نماز قصر کا جو ایک سہولت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے اور تم اس صدقے کو قبول کرو. صدقہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی سہولت دی ہے، اس سہولت کو تم خوشی سے قبول کرو. تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز قصر جو ہے یہ واجب ہے، سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قصر کیا، خوف میں بھی جب حالت جنگ تھی اور امن کی حالت میں بھی. جب آپ گئے ہیں فتح مکہ کے لیے اس وقت آپ نے قصر کیا، حجۃ الوداع کے موقع پہ حالانکہ امن ہی امن تھا اس وقت آپ نے قصر کیا. ایک صحابیہ حارثہ بن وہب کو کہتے ہیں کہ حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اور نماز قصر جو ہے یہ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ تفصیلی ٹاپک ہے، ہمیں یہ احادیث کی بکس میں سے آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. نماز نبوی ایک کتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں اوتھینٹک جن میں آپ احادیث کی کتابوں سے ڈیٹیل معلومات لے سکتے ہیں. لیکن مختصراً یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قصر نماز پڑھنی کتنی ہے. احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے 2 سنت بھی پڑھے اور 2 فرض بھی پڑھے، پوری نماز پڑھی. پھر قصر کس میں ہوا؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں. ٹھیک ہے، مغرب میں بھی آپ نے 3 فرض پورے پڑھے. ظہر کی نماز جو ہے وہ 4 کی بجائے 2 فرض پڑھے، عصر کی 4 کی بجائے 2 فرض پڑھے، مغرب کے پورے 3 پڑھے، اور عشاء میں آپ نے 2 فرض کے ساتھ وتر بھی لازمی پڑھے. تو یہ تو ہو گئی کہ نماز قصر ہم نے پڑھنی کتنی ہے. اب ہے کہ کہاں پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے. جب آپ اپنے شہر سے کسی دوسری جگہ پہ، اس میں بھی مختلف آراء ہیں علماء کی کہ کتنے دن آپ کے لیے آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ پڑھیں گے. امام شافعی کہتے ہیں کہ 4 دن کا سفر اگر آپ کریں تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، اور اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 19 دن ہیں. تو بہرحال ہم کسی کو بھی فالو کریں تو نماز قصر کرنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت کو قبول کرنا ہے، جو کہ ضروری ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سہولتیں دیتے ہیں. تو یہاں جو اس وقت کی بات ہے تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ جنگ کی بات ہے، جہاد کے وقت کی بات ہے، اور جب تم سفر کرو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کر لیا کرو نماز میں. اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کریں گے کافر، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. لیکن حدیث سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز قصر جو ہے وہ امن میں بھی ہم پڑھیں گے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب یہاں پہ یہ صلاۃ خوف ہے، صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں اور آپ ظاہر نماز تو قصر تو کریں گے، 2 رکعت آپ پڑھیں گے اگر ظہر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا عصر کے ہیں، تو وہ پڑھنے کیسے ہیں. اور جب ہوں آپ ان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو ظاہری بات ہے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں گے. اور طریقہ کیا ہوگا دوران جنگ نماز پڑھنے کا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز، یعنی آپ امام بنے تو فوج میں سے آدھی فوج جو ہے وہ دشمن کے لیے چوکس کھڑی رہے گی، اور باقی کے جو آدھے لوگ ہیں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ جو آپ کے ساتھ آدھے لوگ کھڑے ہو کے نماز جو سٹارٹ کریں گے وہ بھی اپنے ہتھیاروں سے غافل نہیں ہوں گے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنے ہتھیار سنبھالے رکھیں، پکڑے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں یعنی کہ وہ 1 رکعت وہ پڑھ چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے. طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 1 رکعت ان کو پڑھا دی آدھے لوگوں کو جو اپنے ہتھیار بھی سنبھالے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ہتھیار بھی پکڑے ہوئے ہیں لیکن ساتھ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے ایک نماز پڑھ لی، سجدے کر لیے، تو اب وہ بیٹھ کے
التحیات درود شریف سب کچھ پڑھ کے سلام پھیر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے رہیں گے. جب وہ سلام پھیر کے اس جگہ سے ہٹ جائیں گے تو ان کی جگہ پہ جو باقی کی آدھی فوج ہے، باقی کے جو لوگ ہیں، وہ ان کی جگہ پہ آ کے دوسری رکعت پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ایک رکعت پڑھائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 رکعت ہوئی ہیں پوری، پہلے والے 2 رکعتیں پوری کر کے چلے گئے ہیں. آپ بیٹھے رہے تھے، انہوں نے دوسری رکعت اٹھ کے پڑھی تھی اور پھر سلام پھیر کے وہ گئے تھے. اب یہ جو آئے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے اور پھر آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر اور یہ کھڑے ہو کے دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر لیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. حدیث میں اور بھی کئی طریقے بتائے گئے ہیں. بہرحال کسی بھی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی جب دشمن آپ کے سر پہ مسلط ہے، آپ زخموں سے چور ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اس دوران بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو میرے راستے کے مجاہد ہیں، یہ تو اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، چلیں ان کو آج کے دن کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ نماز قضا کر لیں، شام کو ساری اکٹھی کر کے پڑھ لیں. ان کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی. ہم کن کن باتوں پہ نمازیں اکٹھی کر کے شام کو اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. کیسی کیسی سہولتیں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں بازار گئی ہوئی تھی تو میں نے نماز کوئی بھی نہیں پڑھی دن میں، رات کو عشاء کے وقت میں نے ساری نمازیں پڑھ لی. ایسے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے، دوسرے باجماعت نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ باجماعت نماز دونوں گروپس کو حکم دیا گیا کہ وہ دونوں بے شک ایک ایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک اپنی اپنی پڑھیں، لیکن نماز چھوڑنے کا یہاں حکم نہیں ہے کہیں بھی، نہ چھوڑنے کا اور نہ ہی اسے اکٹھی کر کے پڑھنے کا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ اپنے ہتھیاروں سے بھی غافل نہیں ہونا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ پڑھ چکے پہلا گروپ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پھر وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے. لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ بس چاہیے کہ وہ اب نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ وہ بھی سنبھالے رہیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ بھی وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار بھی. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر تو یہ چاہتے ہیں کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے، پھر وہ ٹوٹ پڑے تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے. اللہ مسلمانوں کو وارن کر رہا ہے کہ ان کی ان چالوں سے ہوشیار رہنا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز میں تمہیں دیکھیں کہ تم نماز میں ہو، اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو تو تم پہ یک بارگی حملہ کر دیں. تم اپنے ہتھیاروں سے غافل نہ ہونا. ولا جناح علیکم ہاں اگر جب اتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ اسٹریس کیا، اتنا زور دیا کہ اپنے ہتھیاروں سے غافل نہیں ہونا، تو پھر ساتھ ہی ہو سکتا ہے کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہو کہ بس ہر حال میں ہی ہمیں ہتھیار سنبھالنے ہیں، چاہے بیمار ہیں چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر مزید سہولت دی کہ ولا جناح علیکم اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان کان بکم اذن اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، ایک شخص ہے وہ بیمار ہے، وہ زخمی ہے، اس کا بازو زخمی ہے اور وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. من مطرن بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے اور اس کیچڑ میں ہتھیار اٹھا کے چلنا مشکل ہے. او کنتم مرضا یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دو، ایسی صورت میں تمہیں اجازت ہے. وخذوا حذرکم لیکن اپنا بچاؤ پھر بھی رکھو، ڈھال وغیرہ پہنے رکھو. ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کوئی تیر آئے اور تمہیں آ کے لگ جائے. اپنے بچاؤ کی صورت پھر بھی جو ہے اس سے غافل نہ ہو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا ان کافروں کے لیے تو اللہ نے بڑا ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز ادا کر چکو اب کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر پھر بھی نہ چھوڑو. نماز تو پڑھ لی نا، لیکن یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں،
اپنی حالت دیکھیں کہ نماز ادھر ہم سلام پھیرتے ہیں، ادھر اٹھ کے ہزار کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ نماز پوری کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر؟ نماز کے بعد کے اذکار لازم کر لیں آج سے۔ اللہ کا حکم ہے، قرآن نص قطعی اللہ فرما رہا ہے جب پوری کر چکو تم نماز فذکروا اللہ، اب اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی بیٹھے بیٹھے تو کرنا ہی ہے۔ سلام پھیرا تو کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد منہ سے کیا بات نکلنی چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر آیت الکرسی، پھر کل 3 دفعہ۔ جتنے بھی اذکار ہیں مسنون وہ ہمیں لازم کر لینے چاہیے، اگر نہیں آتے تو لکھے ہوئے اپنے سامنے رکھا کریں، یا کنستین کو لیا کریں یا کوئی بھی نماز کی کتاب اس میں سے دیکھ کے پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے۔ بیٹھے بھی، قیامن کھڑے ہوئے بھی، علی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتے رہو قیامم وقعودم وعلی جنوبہم، یہاں پہ بھی ہے اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے، سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے، جب تم نماز پوری کر چکو تو پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں ہو، یعنی کہ خوف کی حالت جاتی رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو صحیح طریقے سے پورے آداب و شرائط کے ساتھ نماز قائم کرو، یعنی اب وہ والی سہولت نہیں رہی جو سفر میں تھی یا جو حالت جنگ میں تھی، اب نماز کو پوری پابندی کے ساتھ آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ اوقات میں، کتاباً فرض ہے، موقوتا مقررہ اوقات میں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز اپنے وقت مقررہ پہ نماز کی ادائیگی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سہولتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ بات ہے کالج جاتے ہیں تو چھٹی اتنے بجے ہوتی ہے، گھر آتے آتے ٹائم نہیں رہتا، اللہ نے جب مقررہ وقت پہ مقرر کی ہے تو آپ اپنی کلاس چھوڑ کے بے شک نماز پڑھیں، بے شک آپ جس طرح مرضی پڑھیں، اللہ نے روزانہ کے لیے تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہی نماز کرتے رہیں، کبھی کوئی مجبوری کوئی اگر ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر ہم کبھی اس کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن یہ روزانہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھ لیں آیت کیا کہہ رہی ہے، مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کمزوری نہ دکھاؤ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، وَلَا تَهِنُوا، دشمنوں کا تعاقب کرنے میں کبھی بھی کمزوری نہ دکھاؤ، کیونکہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں رنج پہنچتا ہے، تم زخمی ہوتے ہو، تمہارے بندے شہید ہوتے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو وہ بھی تو رنج اٹھاتے ہیں، وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کو بھی تو مشقتیں ہوتی ہیں، حالانکہ تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید بھی ہے، ترجون من اللہ ما لا یرجون، جس کی انہیں کوئی امید نہیں، وہ تو اپنے بتوں کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں تو جنت نظر آ رہی ہے آگے، ہمیں تو اللہ کی رضا نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو تو اگر وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اگر وہ اپنا مال لگا رہے ہیں، اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اگر وہ نیندیں ان کی بے آرامی ہے، ان کو نیندیں پوری نہیں ہو رہی، تو تمہارے لیے تو وہ اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، انہیں کیا ملے گا؟ جہنم، اور تم جنت کے طلبگار بھی ہو، اور اس لیے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کبھی سستی نہ دکھانا کافر قوم کا پیچھا کرنے میں، کیونکہ اگر تمہیں تکلیف ہے تو سوچا کرو کہ تکلیف مجھے ہے تو مجھے رنج پہنچتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے، تو مجھے اجر کتنا بڑا ہے، اللہ سے کتنی امیدیں ہیں مجھے، ان کو تو ایسی کوئی امید نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی کمی بیشی کوتاہی یا اللہ اگر کوئی ہو جاتی ہے تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ اب ہم تلاوت سنتے ہیں۔
رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما